بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اشکی ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج الیکشن 2024 کی انتخابی مہم کا آخری دن ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے اپنے پاور شو کریں گی۔ یہ بڑے بڑے پاور شو ہوں گے، یہ ظاہر ہے یہ آج انتخابی مہم کا اختتام ہونے جا رہا ہے۔ تو مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے آخری انتخابی جلسہ جو ہے وہ لاہور نہیں کیا، حالانکہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ لاہور میں کریں گے، اور جو شیڈول فرسٹ ہینڈ جاری کیا گیا تھا اس میں لاہور کا جلسہ شامل تھا اور 6 فروری کو لاہور میں جلسہ ہونا تھا، لیکن اس کو چینج کر دیا گیا ہے۔ آج کا یہ جو جلسہ ہے وہ بابا بلے شاہ کے شہر یعنی کہ قصور میں ہونے جا رہا ہے۔ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک تو جلسے کا باضابطہ آغاز نہیں ہوا، لیکن ممکنہ طور پہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو شاید اس وقت جلسے کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہو، اور جلسے سے خطاب میاں نواز شریف، مریم نواز اور دیگر جو پارٹی کے لیڈران ہیں وہ کر رہے ہوں گے۔ مسلم لیگ نون نے قصور کا انتخاب کیوں کیا، یہ سوال ڈیفینیٹلی آپ کے ذہنوں میں آئے گا، اور لاہور کا انتخاب کیوں نہیں کیا۔ لاہور میں مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پورے شہر میں جو ہے وہ انتخابی ریلیاں منعقد کریں گے۔ اس سے پہلے میاں نواز شریف نے بھی انتخابی ریلی نکالی، مریم نواز نے، حمزہ شہباز نے، شہباز شریف صاحب نے، اور باقی جو ان کے امیدواران ہیں، پارٹی لیڈران ہیں، انہوں نے بھی اس طرح سے انتخابی ریلیاں جو ہے وہ ان کا انعقاد کیا۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا پارٹی کی طرف سے کہ لاہور میں جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے انتخابی ریلیاں کی جائیں گی، چونکہ اگر لاہور میں بڑا جلسہ منعقد کیا جانا ہے تو پھر اس کے لیے پوری پارٹی کو، تمام امیدواران کو جو ہے وہ اس جلسے پر فوکس کرنا پڑے گا، اور ان کی جو اپنے حلقوں میں جاری انتخابی مہم ہے وہ متاثر ہوگی۔ اور لاہور چونکہ ایک بڑا شہر ہے اور یہاں پہ پھر بہت زیادہ وقت جو ہے وہ درکار ہوگا، کام بھی کرنا پڑے گا، رابطے کرنے پڑیں گے، ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا۔ تو آج قصور میں جلسہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اب تک کی انتخابی مہم کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ اور ویسے بھی قصور میں اب تک جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں وہ میاں نواز شریف کی پاکستان آمد سے قبل کا جلسہ مریم نواز کا آپ دیکھ لیں، یا اس کے بعد میاں شہباز شریف کا جلسہ دیکھ لیں، یہ تمام جلسے جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں، اور آج کا جلسہ جو ہے ان تمام جلسوں کا ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دے گا۔ اور پھر اس کے بعد میاں نواز شریف اپنی انتخابی مہم کا باضابطہ اختتام لاہور میں ہی کریں گے، کیونکہ یہاں پہ انتخابی ریلیاں جو ہیں وہ ہوں گی، اور لاہور میں ہی ان کی انتخابی مہم جو ہے یہ اختتام پذیر ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے ایک دن کا آرام ہے، کل جو ہے وہ اس طرح سے جلسے جلوس ریلیاں نہیں ہوں گی، لیکن اس میں پریس کانفرنس وغیرہ ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر جناب جمعرات کا دن ہے جو کہ فیصلے کا دن ہے، پولنگ ڈے ہے، اور اس دن جو ہے یہ فیصلہ ہوگا، یعنی پرسوں فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کا اگلا حکمران کون ہوگا۔ یہ بڑا اہم دن ہے، اور آپ سب دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ جسے مرضی ووٹ کریں، لیکن ووٹ ضرور کریں، کیونکہ یہ ووٹ جو ہے وہ آپ پر فرض ہے، آپ نے یہ فرض جو ہے وہ ادا کرنا ہے، یہ قوم کا قرض ہے جو قرض آپ نے ادا کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فلاں کو ووٹ کریں، جسے آپ چاہتے ہیں آپ اسے ووٹ کریں، لیکن ووٹ کرتے ہوئے یہ ضرور سوچئے گا کہ وہ کون ہے، وہ کون سا سیاستدان ہے، وہ کون سی ایسی شخصیت ہے، وہ کون سا حکمران ہے جس نے اپنے دور اقتدار میں ڈیلیور کیا، جس نے پاکستان کے عوام کا جو معیار زندگی ہے اس کو بہتر کیا یا کرنے کی کوشش کی۔ تو لہٰذا اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے سے پہلے سوچئے گا ضرور، اور پھر اس کے بعد جو ہے ووٹ ضرور آپ نے کاسٹ کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اب جناب بات کریں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے بڑے برے دن چل رہے ہیں۔ عمران خان کے خلاف مختلف کیسز میں فیصلے آئے، اور وہ پچھلے کئی ماہ سے جیل میں قید ہیں۔ ان کو توشہ خانہ میں جو فیصلہ آیا تھا 5 اگست
2023 کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد سے اب تک وہ جیل میں موجود ہے. اٹک میں منتقل کیا گیا. اٹک کے بعد اڈیالہ آ گئے. ان کی اگر ضمانتیں ہوئیں تو کسی دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا. پھر اب ان کے تیزی کے ساتھ گزشتہ ہفتے کے دوران آپ دیکھیں کہ 3 بڑے مقدمات میں 3 بڑے فیصلے آئے. سائفر کیس کا فیصلہ آیا, توشہ خانہ جو ریفرنس تھا نیب کا اس میں فیصلہ آیا, اس کے علاوہ یہ جو عدت میں نکاح والا تھا اس میں فیصلہ آیا, اور عمران خان کو مجموعی طور پہ 31 سال قید کی سزا جو ہے وہ ہو چکی ہے. ان کی نااہلی بھی ہو چکی ہے. ان کی نااہلی جو ہے وہ مجموعی طور پہ اب تک جو ہے وہ 15 سال ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ ابھی القادر کا یہ جو نیب ریفرنس ہے اس پر بھی فیصلہ آنا باقی ہے. یہ تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے گا. اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ اسلام آباد کا یہ ریفرنس ہے اور اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ہی اس پر فیصلہ کرنا ہے, وہاں پہ سماعت ہوگی. لیکن ایک ہی جج صاحب تھے جن کا نام محمد بشیر ہے. جج صاحب بیمار ہیں اور انہوں نے رخصت کی درخواست دے دی ہے, اور زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ چونکہ وہ بیمار ہیں ان کو یہ جو لیو گرانٹ ان کی کر دی جائے گی, اور اگر وہ چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں اسلام آباد میں کوئی بھی جو احتساب عدالت کا جج ہے وہ موجود نہیں ہے. 3 عدالتیں ہیں, تینوں کی تینوں غیر فعال ہو جائیں گی. تو پھر عمران خان کا یہ جو کیس ہے یہ ذرا لٹک جائے گا, اس پہ فیصلہ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو جائے گا. ویسے بھی اس میں ابھی تک فرد جرم عائد نہیں کیا جا سکا. لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ عمران خان کو جو سزائیں ہوئیں اس پر ایک تاثر بڑا پیدا کیا جا رہا ہے. ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کے خلاف یہ جو ہے جلد بازی میں فیصلے کیے گئے. تو سر کس طرح جلد بازی میں فیصلے کیے گئے؟ کتنے ماہ تک یہ کیس جو ہیں وہ چلتے رہے؟ اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ عمران خان کو جو ہے وہ حق دفاع ان کا ختم کیا گیا, ان کا حق جرا ختم کر دیا گیا, 342 کے بیانات جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کیے گئے, ان کو موقع نہیں دیا گیا. سر کیسے موقع نہیں دیا گیا؟ دیکھیں کیا عمران خان کا یہ, میرا خیال ہے کہ پاکستان میں صرف یہ ہوا ہے کہ جب فرد جرم عائد کر دی گئی, جب گواہان کی شہادتیں ریکارڈ کی جا رہی تھی, تب بھی عمران خان کا جو ٹرائل چل رہا تھا نا یہ سائفر میں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا, پھر 0 سے چلا گیا. 2 بار ایسے ہوا فرد جرم عائد ہونے کے بعد بھی. اسی طرح ان کی طرف سے آپ دیکھیں کتنی بار ڈیلے ٹیکٹس یوز کیے گئے. ان کے وکلا عدالتوں میں نہیں جاتے تھے, عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تھے. عمران خان صاحب عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تھے. تو کیا کیا جائے جب عدالت بلا رہی ہے, آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ اپنا 342 کا بیان جمع کروائیں, اور آپ کہتے ہیں میں نہیں کروانا, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے وکیل آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں تیاری کے لیے وقت دیں, عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے. ان کو 2 گھنٹے دیے جاتے ہیں اور پھر عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے جی آپ جرا سٹارٹ کریں, وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسی نہیں کرنی. تو کیا کیا جائے؟ ایسے نہیں ہوتا, آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے. تو پھر ظاہر ہے کتنا کوئی ضبط سے کام لے سکتا ہے نا. اب فیصلے آگے ہیں, لیکن اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ان فیصلوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ چونکہ پہلے سے کر رکھا ہے. تو خبر میرے پاس یہ ہے کہ یہ جو تینوں کیسز جن میں فیصلے آئے ہیں ان پہ اپیلیں فائل کرنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے. میری جو یہ جو لائرز ہیں تحریک انصاف کے, ان کے ذرائع سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ جو اپیلیں ہیں وہ فائنلائز کر لی گئی ہیں, اور ممکنہ طور پہ وہ آج کسی بھی وقت یا کل جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی جائیں گی. اور ان اپیلوں میں جو میں نے آپ کے سامنے کیس رکھا نا کہ یہ کہا جائے جا رہا ہے, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں کہ جی ہمیں حق دفاع نہیں دیا گیا, وہ حق دفاع ختم ہوا, حق جرا ختم ہوا, 342 کے جو بیانات ہیں وہ قلم بند نہیں ہوئے, تو یہ ڈیو پروسیس نہیں ہوا, قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے. تو لہٰذا عمران خان کی یہ جو سزائیں ہیں ان کو کالعدم بھی قرار دیا جائے, ان کو بری بھی کیا جائے, اور اس میں جو فوری ریلیف مانگا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کو ضمانت دے دی جائے, شاہ محمود قریشی اور عمران خان اور باقی جو ان کو ضمانتیں دے دی جائیں, اور جب تک عدالت حتمی فیصلہ نہیں کرتی تب تک یہ ہر پیشی پہ پیش ہوں گے. یہ جو اپیلیں ہیں وہ عدالت میں دائر کی کرنے جا رہی ہیں, فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. اب دیکھیں عدالت اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے. اور دوسرا, عمران خان کے خلاف جو بڑا ثبوت ہاتھ لگا ہے, اور اس ثبوت کے بعد عمران خان کی پوری زندگی جیل میں گزر سکتی ہے. سر ثبوت یہ ہے کہ ابھی بھی عمران خان کے خلاف بہت سارے کیسز ہیں,
لیکن جو میرا خیال ہے کہ بہت سنگین نوعیت کا کیس ہے وہ ہے 9 مئی کی سازش کا کیس، اور اس پہ جو مختلف مقدمات درج ہیں ان میں عمران خان جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ کے طور پہ شامل ہیں، اور عمران خان کے خلاف انہی کی جماعت کے ایک بڑے رہنما نے گواہی دی اور وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں، جناب سابق MNA صداقت عباسی صاحب، سابق ڈپٹی اسپیکر واسق قیوم عباسی جو ہیں یہ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں۔ انہوں نے شیخ رشید اور عمران خان پہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ انہوں نے یہ ساری پلاننگ کی تھی، ان کے اماں پر جو ہے یہ سارا 9 مئی کا جو واقعہ ہوا یہ سارا ان کے اماں پر کیا گیا۔ اب عمران خان کے خلاف یہ جو گواہی ہے اور 164 کا جو بیان ہے اس سے کیسے بچنا ہے، اور ابھی تو اور کئی مقدمات ہیں اور ان میں بھی اب پروسیس جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھنا شروع ہوا ہے، فرد جرم عائد کی جا رہی ہے مختلف لوگوں کے خلاف جو 9 مئی کے مقدمات میں ملوث ہیں، اور خبر یہ ہے کہ مزید بھی ایسے اور PTI کے لوگ ہیں جو وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں آپ سامنے آئیں گی تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کو یہ جو ابھی 31 سال کی سزا ہے اس میں کتنا اضافہ ہو جائے گا۔ اور یہ جو 9 مئی کا مقدمہ ہے نا یہ بڑا سنگین مقدمہ اس لیے ہے کہ اس میں فوج کے خلاف سازش کی گئی، فوج کے خلاف بغاوت کی سازش تھی، ملک میں ایک خونی جو لڑائی ہے اس کی سازش تھی۔ تو اگر آپ اس قسم کی سازش کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ عمران خان اور ان کے ساتھ جو دیگر لوگ ہیں ان کے لیے اور بھی خوفناک قسم کے فیصلے جو ہیں وہ اگلے چند ماہ میں آ سکتے ہیں۔ اور یہ 9 مئی کے عمران خان کے مقدمات تو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلنے ہیں، ذرا ان کے بارے میں سوچیں۔ وہ 103 جو فوج کے حوالے کیے گئے جن کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلنے تھے وہ پروسیس گزر گیا۔ میری انفارمیشن کے مطابق میں نے آپ کو ایک پہلے ویلاگ میں یہ بتا دیا تھا کہ 103 لوگ جنہیں کہ فوج کی تحویل میں دیا گیا تھا، جن کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہونا تھا، پہلے تو ان کا ٹرائل جو ہے وہ روک دیا گیا تھا نا، چونکہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا ایک فیصلہ آیا تھا، پھر اس کے بعد چونکہ وہ جو سٹے آرڈر تھا وہ ختم ہو چکا اور فوجی عدالتوں کو کام کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی، لیکن سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے تک فیصلے اناؤنس نہیں کیے جائیں گے، یہ حکم تھا۔ تو سر فوجی عدالتوں نے اپنا کام کر لیا ہے، ذرائع کا یہ کہنا ہے مصدقہ خبر ہے، اور 103 میں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً کوئی 90% جو لوگ ہیں وہ ملوث قرار پائے ہیں، ان کے خلاف سزائیں جو ہیں وہ فائنلائز کر دی گئی ہیں۔ ہاں چند ان میں سے ہیں، جیسے میں نے 10% کا کہا نا، کہ تقریباً چند ایسے ہیں کہ جن کے خلاف مقدمات ثابت نہیں ہو پائے، لیکن سزائیں کیا ہیں یہ مجھے بھی نہیں پتا، کیونکہ جب اناؤنس ہوں گی تب ہی بات سامنے آ سکتی ہے۔ سزائیں صرف اناؤنس اس لیے نہیں ہو رہی کہ سپریم کورٹ نے روک رکھا ہے، جیسے ہی سپریم کورٹ میں اس معاملے پہ کوئی فیصلہ ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے یہ جو بینچ سماعت کر رہا تھا اس میں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب شامل تھے، ان کی سربراہی میں بینچ تھا، تو سردار طارق مسعود صاحب نے اس بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، کیونکہ درخواست گزار سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب نے ان پر اعتراض کیا تھا، انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ اب نیا بینچ بننا ہے، نئے بینچ نے اس پر سماعت کرنی ہے، اب نئے بینچ کی تشکیل کے بعد جب اس پہ فیصلہ آئے گا اس کے بعد جو ہے یہ فوجی عدالتوں کے فیصلے اناؤنس ہوں گے۔ اگر تو نئے بینچ نے فوجی عدالتوں کے قیام کو اور وہاں پہ سویلینز کے ٹرائل کو درست قرار دے دیا تو فیصلے آ جائیں گے، اور اگر انہیں درست قرار نہ دیا تو پھر یہ معاملہ یہیں کا یہیں ٹھپ رہے گا اور سارے کے سارے بندے جو ہیں وہ بھیج دیے جائیں گے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں، اور وہاں پہ ان کے کیسز چلیں گے۔ اگر فوجی عدالتیں فیصلہ کریں گی تو وہاں پہ سزائیں ذرا کم ہوں گی، میرا خیال ہے کوئی 3 سال میکسیمم سزا ہوگی فوجی عدالتوں سے یہ سویلینز کو، لیکن اگر انہی کیسز کے فیصلے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے کیے تو سر پھر تو عمر قید بھی ہو سکتی ہے اور اس سے بھی بڑی سزائیں ہو سکتی ہیں۔ تو دیکھیں اب کیا صورتحال بنتی ہے، جو میرے پاس انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی۔ اب آپ دوستوں
کی رائے کا انتظار رہے گا، اس کے لیے چینل کا کمنٹ سیکشن حاضر ہے، ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔